maybe people may disagree with me, but Maulvi is one of the dangerous people out there. مجھے بتائیں ایسی حدیث پڑھ گیا جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کی امی نہیں تھی تو وہ گرنے لگے تھے تو فلاں فلاں فلاں، تو اس کے اندر سے آپ کون سے انسان کی جان بچا رہے تھے؟ کون مرنے والا تھا جس کو آپ نے یہ والی روایت سنائی تو میں زندہ ہو گیا؟ کہ آج کل مولوی بھی اور جو بھی ہمارے جو بڑے ہیں نا، ان سے ہم پوچھتے ہیں نا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو ان کو آگے سے غصہ آتا ہے کہ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے یہ کہاں پہ آپ کا اقراب المسلمین ہو جب ہم مولوی کی بات کرتے ہیں بالکل Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome all of you to our second episode of this program where myself and our brother Mobeen Bhai will be talking about on the issue of misguidance, on the reasons why people are becoming misguided. So without taking any more of your time, let's invite Mobeen Bhai. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبین بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. اچھا، جیسے کہ ہم نے اس ٹاپک پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، جو یہ دا ریزنز فار مس گائیڈنس، جو لوگ گمراہ ہونے لگے ہیں، یو نو دا پیپل ہو آر بیکمنگ مس گائیڈڈ، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ مطلب کہ گمراہی کے اسباب، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، لوگ جو کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں انشاءاللہ. بے شک. اصل میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اصل میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن حدیث پڑھنے کا، اس کو جانچنے کا. کہ فار ایگزامپل اگر سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے نا تو لکھا ہوتا ہے کہ بھئی قال رسول اللہ یا قال اللہ یا قال علی، ٹھیک ہے، تو وہ اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ یار ہم اسلام 360 پہ جا کے یہ چیک کر لیں کہ آیا یہ بات اس پہ لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے. اتنی زحمت بھی نہیں کرتے ہیں. تو ہمارے لوگ چونکہ سست ہیں، یہ بھی ایک بیسک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سست ہیں اور دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اسی وجہ سے ان کو گمراہی آ کے جکڑ رہی ہے. بالکل بالکل، جیسے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ they never took the deen seriously. یس، ایسے ہی ہے. اب اگر آپ اس کی وجوہات کی روٹ کی طرف جاتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، یہ کیسے شروع ہوتی ہیں، تو ہم اس کو یہ نہیں دیکھیں گے ابھی کے لوگ گمراہ ہیں، ابھی کے لوگ ایسے ہو رہے ہیں. نہیں، یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز راتوں رات نہیں ہوتی. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ رات کو سوئیں گرمی میں، جون جولائی کے مہینے میں، صبح اٹھیں تو اتنی ٹھنڈ پڑی ہو کہ آپ رضائیاں اوڑھ کے لیٹے ہوں. ٹھیک ہے، ہر چیز کی ٹرانزیشن ہوتی ہے، وہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر جاتے ہوئے اس کو کچھ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں جن کی وجہ سے دوسری چیز پیدا ہوتی ہے. جیسے دن اور رات ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سیکنڈ کے بعد صبح ہو جائے اور ایک سیکنڈ کے بعد رات ہو جائے. آہستہ آہستہ رات ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ صبح ہوتی ہے. اسی طرح انسان آہستہ آہستہ کر کے گمراہی کے اندھیروں میں دھکلتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آہستہ آہستہ کر کے جو دھکلا جاتا ہے نا انسان گمراہی کی طرف، اس کی کافی وجوہات ہیں. بہت سے جو بڑے بڑے فقہا یا ائمہ ہیں انہوں نے تقلید کو اس کا موجب قرار دیا ہے. تقلید جو ہے وہ کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا. آپ اس سے دلیل کی ڈیمانڈ کریں ہی نہ تو اس کو تقلید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سے ائمہ فقہا نے اور ائمہ محدثین نے گمراہی کی وجہ جو ہے وہ تقلید کو قرار دیا ہے. that's very understandable. کیونکہ جو لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, the people who don't have time, they don't want to research upon the deen, they just want to do their desires. وہ اپنے ڈیزائرز کو, اپنی جو خواہش ہے وہ ان کے پیچھے وہ چلنا چاہتے ہیں. باقی کا جو ریسرچ ہوتی ہے اسلام میں, they find it very hard to do that. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ مولوی صاحب ہے یا وہ مولوی صاحب ہے وہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے میرے سے زیادہ سے ریسرچ کی ہوئی ہے, تو آئی تھنک آئی ہیو ٹو فالو ہم. سو دس از ون آف دی بگیسٹ ریزن آئی آلسو بلیو کہ تقلید, آئی مین ایون دا اسکالرز ہیو آلسو سیڈ دیٹ دس از ون آف دی بگیسٹ ریزنز کہ لوگ گمراہ دے آر بیکمنگ مس گائیڈڈ. ابھی آپ نے اسکالرز کا کہا نا, تو میں ایک اسکالر کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں, ان کے ایگزیکٹ ورڈز کوٹ کر دیتا ہوں. میں
بڑی مشہور کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی. اکثر جو لوگ مجھے پراپرلی سنتے ہیں میں ان کو بہت زیادہ کوٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جتنی بھی تحقیق ہے, نو میٹر وٹ آپ نے اپنے پاسٹ میں کیا کیا عقیدے رکھے ہوئے تھے, آپ نے جب اپنی تحقیق کی تو تحقیق کے بعد ان تمام چیزوں سے اعلان برات کیا اور قرآن اور حدیث کا صحیح منہج لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. ایسا نہیں ہے کہ وہ دودھ کے دھلے ہیں, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن ان کے جو پوائنٹس قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹیلی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں. اب وہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اسباب تحریف سے غیر معصوم کی تقلید ہے, یعنی نبی کے علاوہ جس کی عصمت ثابت نہیں ہوتی ہے کسی اور کا اتباع کرنا. اس تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مسئلے میں علماء امت میں سے کوئی عالم اگر اجتہاد کرے تو اس کے پیروکار یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اجتہاد بالکل صحیح ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح احادیث کو بھی رد کر دیتے ہیں. واو, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس قسم کی تقلید اس تقلید کے مخالف ہے جس پر امت مرحومہ نے اتفاق کیا تھا, یعنی تقلید مطلق, یعنی جو چیز قرآن اور حدیث کے ساتھ ہوگی وہ ہم لے لیں گے اور جو نہیں ہوگی وہ ہم چھوڑ دیں گے. جیسے اعلام الموقعین کے اندر امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ نہ دین لو مجھ سے, نہ اوزائی سے, نہ مالک سے, نہ شافی سے, نہ ابراہیم نخعی سے, تم بھی دین وہیں سے حاصل کرو جہاں سے انہوں نے حاصل کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تقلید مطلق تھی جس کے اوپر امت مرحومہ چلتی تھی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں. لیکن اب یہ عالم ہو گیا کہ اپنے عالم کی بات کے پیچھے آیات اور قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اصول کرخی کے اندر ہے کہ بھائی اگر کوئی بات, کوئی حدیث یا کوئی آیت ہماری آ جائے گی نا ہمارے امام کے قول کے خلاف, تو یا تو وہ رد ہوگی یا منسوخ متصور کی جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی قوم جو اپنے اماموں کے اقوال کے اوپر قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ یہ منسوخ ہے اور ہمارے امام کا قول وہ زندہ ہے, تو ایسی قوم اب گمراہ نہ ہو تو کیا ہو. بالکل, یس. آئی مین میں نے ابھی ایک کتاب میں نے ختم کیا ہے, وہ میں نے شروع کی تھی. وہ کتاب کا نام ہے التقلید بائی امام شیخ شوخانی فرام یمن, اور وہ بہت یس بالکل, تو وہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں اینڈ ہی از الحمد للہ ویری نالجبل ایز ویل. تو ان کی جو کتاب ہے نا, یہ جو میں نے کل ہی ختم کی ہے, فرسٹ آف آل آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری ون ٹو بائی دس بک اینڈ ریڈ دس بک, کیونکہ اس کتاب میں آل دا ریفرنسز اینڈ آل دا پروفس اینڈ ایویڈنسز جو انہوں نے پیش کیے ہوئے ہیں, اٹس ویری ویری گڈ. کیونکہ ان دا بک آلسو سیز, جیسے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ دا کرسچنز اینڈ دا جیوز دے ٹک دیئر ربائز اینڈ دا پریسٹس ایز گاڈس. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے یا ان کی پوجا یا عبادت کرتے, نو. لیکن وہ کیا کرتے تھے, تقلید. جو ان کے جو شیخ تھے, ان کی جو پریس وغیرہ ربائز تھے, وہ ان کے پیچھے ایسے چلتے تھے جیسے وہ خدا ہیں. جو مطلب کہ جب وہ کوئی چیز کو حلال کرتے تھے وہ اس کو حلال سمجھتے تھے, جب وہ کسی کو حرام کرتے تھے وہ حرام سمجھتے تھے. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ آور امہ از انفارچونیٹلی ڈوئنگ ایز ویل. اور جیسے کہ جس کتاب کا حوالہ میں نے دیا ابھی, اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو امام شافعی ہیں, امام احمد ابن حنبل ہیں, امام مالک ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ سب انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ ہم کو بلائنڈ فالو نہ کریں, آپ ہماری تقلید نہ کریں, آپ وہاں سے لے جہاں سے ہم نے لیا ہے. ٹھیک ہے, جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں, جو قرآن ہم نے پڑھا, آپ بھی وہاں سے جا کے آپ وہی جا کے ریسرچ کریں, آپ ہی خود جا کے چیک کریں جا کے. ڈو بلائنڈ فالو. مسئلہ یہی ہے, ہم بھی انسان ہیں, وی میک مسٹیکس ایز ویل. اصل میں مسئلہ یہی ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا, تو اس کے اوپر بھی میرے پاس رسالہ ہے ایک, الفوز الکبیر فی اصول تفسیر. یہ بھی لکیلی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا ہے. تو وہ نا ادھر تفسیر کے اصول بیان کر رہے تھے, کیونکہ لازمی سی بات ہے قرآن ہو اور مشرکین کا ذکر نہ ہو, ایسا پاسبل تو نہیں ہے. تو مشرکین کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو وہ یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک ہیڈنگ بنائی, اس کا نام رکھا مشرکانہ مماثلت, یعنی سملیرٹیز ود مشرکس. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ مکہ کے مشرکین کیسے تھے, وہ مکہ کے مشرکین کیسے اعمال اور عوامل اور افعال کیا کرتے تھے, کیسی ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے, تو آپ کیا کریں, آپ آج کل کے جاہل مسلمانوں کے نہ گفتہ حالات دیکھ لیں.
ان لوگوں کے ولایت کا تصور دیکھ لیں، اور یہ لوگ اس زمانے میں اولیاء کا وجود محال سمجھتے ہیں، اور اس لیے قبروں اور آستانوں پر جا کر طرح طرح کے مشرکانہ اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ان کے اندر تشبیہ بھی پائی جاتی ہے اور تعریف بھی پائی جاتی ہے۔ بالکل۔ اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری گمراہی کی بیسک وجہ، ہمارے لوگوں کی گمراہی کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اسانے وڈے کیا کرنے سن، ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب آپ ان کے سامنے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایسی چیز پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے نہیں کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ بھی گمراہ ہوں، تمہارے بڑے بھی گمراہ ہوں، تو پھر حق تو یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ابھی جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ابھی ایک ریسنٹلی ویڈیو وائرل ہوئی، اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر مقلدین ہوتے ہیں نا، غیر مقلدین، ان کے اندر تمام لوگ جتنے بھی مطلب کہ اس کے غیر مقلدین ہوتے ہیں، یہ سارے امام ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی اگر ایک بندہ جو ہے غیر مقلد کسی کو جا کر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نا دین محمدی پر چلو، قرآن پڑھو، سنت پڑھو، ٹھیک ہے، تو اس سے کہو اس بات کی بھی دلیل دو، لیکن قرآن اور حدیث سے نہ دینا۔ اچھا، نہیں تو پھر کہاں سے دیں بھائی؟ بائبل سے۔ بالکل نہیں مطلب کہاں سے دلیل دیں؟ وہ کہہ رہے اس بات کی دلیل ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے قرآن اور سنت پہ چلنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن تو کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ کسی چیز کے پیچھے اس وقت تک نہ چلو جب تک تمہیں اس بات کا ڈیفینیٹ علم نہ ہو۔ تو خیر یہ بات ایک ریفرنس کے طور پر میں نے بیچ میں ایڈ کر دی۔ اچھا، ہم نے جو ابھی تک ڈسکس کیا وہ یہ کہ ہم لوگ گمراہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے آئے۔ پھر اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے، میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوگی بزرگوں کی پیروی کرنا، ایک آگے اماموں کی پیروی کرنا، ایک آگے ہمارا جو ہے آج کل کا رویہ مولویوں کی پیروی کرنا۔ اس پر آپ کی کیا رائے؟ مولویوں کی بالکل میری یہ رائے ہے کہ فرسٹ آف آل کہ جو مولوی ہیں وہی بات ہے کہ they are not imams, they are not scholars, they are just normal people like me and you. I mean even scholars are normal human beings, but the point is this is that کہ again the ignorant people، جو لوگ ignorant ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ فلان مولوی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ No, that's not the point. The point actually is کہ جب ایک مولوی کوئی بات کہتا ہے، go to him and ask him for the proof. Now I personally think you might disagree, maybe people may disagree with me, but Maulvi is one of the dangerous people out there. I don't mean physically, I mean when it comes to Aqidah, that people think that we have to follow Maulvis because they know more than us. No, that's not the point. That's not the point. We have to take, I mean look, آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک شخص ہے، تو اس سے میں بات کر رہا تھا، تو اب یہ دیکھو تقلید کی یہ جو لمٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کہانی بنی ہوئی ہے، اس فیک، جو وہ پہاڑ پہ گئے اور اللہ نے کہا کہ اب تمہاری امی وہ مر چکی ہیں، تو اب وہ تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے، تو اب تم سنبھال کے رہنا، ٹھیک ہے، سو بی کیئرفل۔ تو جب میں نے اس کے بارے میں نے تھوڑا قرآن میں دیکھا، حدیث میں دیکھا، there was nothing like this. تو I went to that person اور میں نے کہا کہ آپ یہ جو آپ نے بیان کیا تھا یہ غلط ہے، what you said was wrong. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھو اس مولوی نے کہا، اس مولوی، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ مولوی جو مرضی کا ہے، ٹھیک ہے، مولوی از ناٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہی از ناٹ گاڈ۔ مولوی جو مرضی کا ہے، یو ہیو ٹو سے ٹو ہم مولوی صاحب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ آج کل مولوی بھی اور جو بھی ہمارے جو بڑے ہیں نا، ان سے آپ پوچھتے ہیں نا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو ان کو آگے سے غصہ آتا ہے کہ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم مولوی کی بات کرتے ہیں بالکل، تو جب ہم ان سے کہتے ہیں نا کہ آپ جا کے مولوی سے پوچھیں کہ آپ نے جو یہ بات بتائی ہے یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ this is misbehavior, this is not being nice to them, this is being rude to them. گستاخی ان کی عزت نہیں کر رہے، گستاخی ہے بالکل، exactly, we are being very disrespectful to them. So this is the thing is that Maulvis, for me, I think they are one of the most dangerous creatures on this earth. میری نظر میں مولوی ڈینجرس نہیں ہے، ہاں میرا یہ ماننا ہے کہ جس نے مولوی کو ڈینجرس بنایا نا وہ ہم لوگ ہیں، ہمارے ڈر نے مولوی کو ڈینجرس بنایا۔ جس دن ہم ڈرنا چھوڑ دیں گے نا،
اس دن یہ ڈینجرسنس بھی ختم ہو جائے گی. اینی ویز مدعے پہ بیک آتے ہیں. ایک جو آپ نے بات کی اس کے اندر میں بھی ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوں نا تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا, اگر ہم فلاں کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوں نا تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا, اگر ہم ڈھینگ کرنے, دیکھو بات ایسے ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. اچھا وہ ایک ویڈیو آپ نے میرے ساتھ بھی شیئر کی تھی, تو اس میں وہ پرسن کہتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے ایک جان کی جان بچائی, انسان کی جان بچائی, اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ سرکار نے نہیں فرمایا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. بالکل, دس از ان دی قرآن. ٹھیک ہے, پلیز کریکٹ یور فیکٹس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک چیز کوٹ کر رہا ہوں تو آیا یہ سرکار نے فرمائی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے, آپ کو اس ڈفرنس کا بھی نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور اوپر سے جب سوال ہو تو پھر آپ اس کے اوپر توجیہات والی ویڈیو بنا دیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ انبیاء پر بہتان باندھ رہے ہیں. مجھے بتائیں ایسی حدیث پڑھ گئے جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کی امی نہیں تھی تو وہ گرنے لگے تھے تو فلاں فلاں فلاں, تو اس کے اندر سے آپ کون سے انسان کی جان بچا رہے تھے؟ کون مرنے والا تھا جس کو آپ نے یہ والی روایت سنائی تو میں زندہ ہو گیا ہوں؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. This is the point. نہیں مطلب کوئی حد ہوتی ہے یار, This is the point. ایک تو جھوٹ بولا ہے اور اس کو کور کرنے کے لیے اتنے جھوٹ. اینی ویز ہم مدعے پہ واپس آتے ہیں. مولانا مودودی صاحب کا میں کوٹ نقل کرنا چاہوں گا. مودودی صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جہالت کے سب سے نیچے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کی طاقت اور اس کی شان اور اس کے مظہر سے اوپر ہیں یا کسی بھی طرح اس کو نفع یا نقصان پہنچاتی ہیں, آواز آ رہی ہے؟ بالکل نفع یا نقصان پہنچاتی ہیں, وہ ان کو اپنے سے افضل سمجھ لیتا ہے, یعنی کہ ان کو خدا بنا لیتا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندے کے پاس اتنا علم ہے, اتنا علم ہے, اتنا علم ہے, اتنا علم ہے, اس سے اب میں سوال بھی نہیں کروں گا. دس از دا تھنگ جو آپ کو ٹانگوں سے پکڑ کر گمراہی کی طرف گھسیٹ رہی ہے. اگر فلاں بندے نے ممبر پر بیٹھ کے بات کہی ہے تو حق کہی ہوگی, اگر فلاں بندے نے سچی بات کہی ہے تو سچ کہی ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر جہنم کی آگ کی طرف لے کے جا رہی ہیں, ان لپٹوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں جن سے ساری عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بچانے کی کوشش کرتے رہے, جو ہمارے لیے ہمیں ان سے بچنے کے لیے دعائیں اور نصیحتیں اور واعظ کرتے رہے. آج ہم خود انہی آگ کے اندر چھلانگ لگانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہی بات ہے نا, جی سو بیسکلی what I'm saying is کہ جب ہم اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, اور جب جو ٹیچر ہوتی ہے وہ جب بورڈ میں کچھ نہ کچھ کوئی اگر اسی کو غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ اوپر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر دس از what you have said is wrong or what you are writing is wrong. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم مسجد جاتے ہیں اور جو ہمارے جو مولوی صاحب یا جو بھی دا اسکالرز یا جو بھی ہوتے ہیں, جب ہم ان فرسٹ آف آل there's a ڈر, there's a fear factor ہی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. like you mentioned, nobody wants to put their hand up and say استاد یا مولوی صاحب جو آپ نے جو یہ بات کہی ہوئی ہے یہ غلط ہے. فرسٹ آف آل دس از اے fear factor. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسا کہہ دیتا ہے کہ یو آر رانگ یا آپ نے یہ غلطی کر, تو وہ مانتے نہیں ہیں. تم کون ہو, تم ہم سے زیادہ جانتے ہو, یا جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تم مولوی صاحب سے زیادہ جانتے ہو. سو دس از سم تھنگ وی ڈسکس ان آور پریویس ویڈیو ایز ویل کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ شروع سے ان کے جو بڑے بزرگ بھی ہیں وہ بھی یہی کام کرتے آئے ہیں, یہ ان کی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی یہی کہتے ہوتے تھے تم فلاں سے زیادہ جانتے ہو, تم فلاں سے زیادہ جانتے ہو, فلاں صحابی تو تابی سے بھی افضل ہے. یہ تو ان کے بڑے کہتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ میں چیز کوٹ نہیں کرتا ہوں, میرے خیال سے آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بزرگوں کی پیروی کرنا برا نہیں ہے, بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کرنا برا ہے. بالکل بزرگوں کی ماننا غلط نہیں ہے, بزرگوں کی اندھا دھن ماننا شروع کر دینا غلط ہے, کیونکہ آپ ان کو اپنے ذہن کے اندر ایک مقدس شخصیت بنا لیتے ہیں جس کے بارے میں نہ غلط سوچ سکتے ہیں نہ غلط بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ نے حسن ظن, ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہو یار میں کسی بندے کے بارے میں ایک حسن ظن رکھتا ہوں, اچھا گمان کرتا ہوں, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن حسن گمان سے اوپر, یعنی جس طرح ہم اللہ یا انبیاء کو معصوم کہتے ہیں یا فرشتوں کو معصوم کہتے ہیں, اس طرح آپ اپنے معصومیت کے عقیدے میں اپنے بزرگوں کو رکھتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کسی بندے کو جج کرنا ہو اور اسے کہو کہ تم اپنے بزرگوں کو معصوم مانتے ہو, کہے گا میں نہیں مانتا. اسے کہو اگر تم نہیں مانتے تو مجھے بتاؤ اپنے فلانے مولوی کی 10 خرابیاں بتاؤ, مولانا الیاس گھمن کے اندر 10 بیڈ تھنگس بتاؤ. ایسے کیسے ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی بری بات نہ ہو؟
وہ تیز بولتے ہوں گے, وہ آہستہ بولتے ہوں گے, They will not be able to find one. وہی نا, کوئی تو کوئی غلطی ہوگی نا ان میں. جیسے اب اچھا ان سے پوچھ لو انجینئر محمد علی مرزا میں کیا غلطی ہے, وہ آپ کو پوری بک تحریر کر کے دے دیں گے. اس کی his way of talking, وہ عزت نہیں کرتا, وہ یہ نہیں کرتا. میں وہی کہہ رہا ہوں, پوری بک مرتب کر کے آپ کو دے دیں گے, لیکن آپ انہی کے بزرگوں کے بارے میں پوچھیں گے. میرے سے پوچھو آگے آپ انجینئر سے کیا مسئلہ ہے, میں آپ کو کم از کم 25-30 تو خامیاں بتائی دوں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ سے جب آپ پوچھیں گے کہ سر فلاں بزرگ کے اندر آپ کو یہ خامی گنا دے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر یہی تو معصومیت ہے, یہی تو معصوم ماننا ہے. جیسے غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نبی کی بات کے اوپر کسی اور کی بات کو خالی تقدیم دے دیتے ہیں اور اس کو آپ تقدس دے دیتے ہیں اور نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مان لیتے ہیں, تو جس کی بات مانی اس کو آپ نے نبی بنا دیا. غلام رسول شہیدی صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی غیر مقلد مولوی کھڑا ہو کے نہیں کہہ رہا, بالکل ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے امام کی بات کو, نبی کی بات میں فوقیت دی, تو آپ نے امام کو نبی مان لیا, بے شک آپ اس کو نبی کہتے ہیں یا نہیں کہتے. ٹھیک ہے, تو سوال یہی ہے کہ آپ جب کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں, یا آپ کے پاس مدلل بات جب تک نہیں ہے آپ اس کو کنوے نہ کریں, اور جب تک آپ کو کسی کی بات سنیں تو اس وقت تک اس کو کیری آن نہ کریں جب تک آپ کو اس کے پاس دلیل نہ ہو. ایک چیز. اس کے بعد جو میرے پاس اگلی چیز ہے سمجھنے کے لیے, جو میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیں کہ قرآن کا جو آج کل ہمارے ہاں انٹینسٹی ہے قرآن کو لے کے چلنے کی, اس سے آپ کیا سیٹسفائی ہیں؟ ہمارے لوگوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے قرآن کے ساتھ. I'm not satisfied with that. میں بالکل نہیں, کیونکہ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر پڑھ لیتے ہیں نا تو جب وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ لکھا کیا ہوا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے, اگر یہی قرآن ہم جب کسی کافر کو دیتے ہیں تو وہ پڑھ کے وہ اس کا یہی کنکلوژن نکالے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف تمہاری عبادت کرتے ہیں اور صرف تم سے مدد مانگتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے جو بڑے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں, یا ہماری جو اس وقت جو امت ہے جب وہ پڑھتی ہے نا, تو وہ اس بات کو they are unable to understand this. صحیح, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بالکل. Now another thing I want to say کہ جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں نا, whenever we are researching, whenever we are doing anything, ہم کو کیا کرنا چاہیے, جو ہمارے جو پری کنسیوڈ نوشنز ہوتے ہیں نا, جو ہماری جو پہلے سے جو our beliefs ہوتے ہیں نا, وہ ہم کو we should put them on the side. ٹھیک ہے, جب ہم قرآن پر when we start reading the Quran, we have to put our previous thoughts, ideas to the side and open the Quran with the fresh mind, تاکہ we can understand what Allah is trying to say to us. لیکن when you have the Maulvi inside your head, when you have the Babaji inside your head, پھر it's going to become very hard for you to understand. That's the reason إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, a Gora will understand it, a Kafir will understand it, but a Muslim will نہیں, understand مجھے this. یہی بات سمجھ نہیں آتی نا. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, میرے ساتھ کام کرتے ہیں, تو وہ اور میں ایک دن بیٹھے جو ڈھابے پہ چائے پی رہے ہیں, تو میں نے اسے کہا سر میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن مسائل میں آسان ہے, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے. جیسے قرآن کہتا ہے شرک نہ کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, ٹھیک ہے, تحقیق کرو, تدبر کرو, تفکر کرو, قرآن پر سوچو, کیا تم غور نہیں کرتے ہو. تو قرآن ہمارے لیے اترا ہے, آسان ہے. تو مجھے آگے سے کہتا ہے نہیں مبین بھائی قرآن بڑا مشکل ہے. کیوں؟ کہہ رہا جی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس کے بارے میں فلانا علوم نہیں رکھتے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. میں نے کہا یار پھر تو فتح جو کیا نام ہے مکہ کے کافر تھے, مشرکین تھے, وہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. کہہ رہا کیوں؟ میں نے کہا قرآن تو ڈائریکٹ کہتا ہے نبی سے کہو قل یا ایھا الکافرون. وہ کافر کون سے مطلب 15 علوم رکھتے تھے تمہارے صرف نحو کے؟ میرے بھائی اگر ایک انگریز پڑھ کر, کافر انگریز قرآن پڑھ کر اصلاح پا لیتا ہے, ہدایت پا لیتا ہے, سیدھا راستہ پا لیتا ہے, تو ایک مسلمان پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا. شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ There we go. This is یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. Our people, بالکل, our people don't have any shame in them. This is the issue کہ گورا پڑھ کے وہ مسلمان ہو رہا ہے, لیکن مسلمان پڑھ کے مسلمان نہیں ہو رہا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن کے اوپر بڑا کام کیا ہے. سب سے بڑا ان کا جو کام ہے نا وہ ہے قرآن کی تفسیر.
اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بکس بنائی ہیں نا قرآن کی تفسیر پر، میرے خیال میں شاید ہی کسی بندے کی اتنی پیاری بکس ہوں گی. مطلب ایک ایک چیز کو ٹٹول کر کھول کر بیان کیا ہے جس کا حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، ان کی کتاب ہے قرآن حکیم اور ہم. اس کے اندر ان کے 5 مقالات ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں. ان ریسرچ پیپرز کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنائی گئی، اس کا نام رکھا گیا قرآن مجید اور ہم. اس کے اندر انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات شیئر کی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت محمد اور صحابہ کرام کے قرآن سے اس گہرے شغف اور اس کی جانب اس قدر التفات کا سبب یہ تھا، یعنی اس کے اوپر اتنی زیادہ انٹرسٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ حق الیقین حاصل تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی وہ اس کو اللہ کا کلام خالی مانتے نہیں تھے بلکہ اس کے اوپر مکمل ایقان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، ان کا فیتھ تھا، مکمل یقین تھا قرآن پر. لیکن اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے کلام الہی کا ہم ہونے کا ہمیں یقین حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور در حقیقت یہی بات ہمارے قرآن سے دور ہونے اور عدم توجہ کا سبب ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں پر اس پر بھی مکمل یقین نہیں رکھتے. بالکل. یعنی آپ سوچیں، جو بندہ سود کھاتا ہے اس کا قرآن پر یقین ہے؟ جو بندہ دوسروں کو حق مارتا ہے اس کا قرآن پر یقین ہے؟ آخرت پر یقین ہے اس بندے کا؟ کوئی یقین نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بس اوپر سے رٹے مارے میں، بس منہ سے بولا ہوا ہے بھائی ہمارا یقین ہے. ٹھیک ہے. یعنی اچھا، آپ کافی ٹائم ہو گیا ہماری اس ڈسکشن میں، کافی چیزیں ہم نے شیئر کی، تو کوئی ایسی بات جو آپ کرنا چاہیں؟ Well, from my point of view, جیسے کہ like you mentioned a lot of points here, when our بات یہ ہے کہ اس youngsters، ٹھیک ہے، جو ہم the young people, right, they should be learning from the elders also. ٹھیک ہے. جب بڑے وہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں، it does not encourage our youngsters to read the Quran, to read the hadith, to learn your own deen. I believe, right, and this is something that's in Islam as well, that every youngster, every Muslim should be learning their deen. ٹھیک ہے. We should be learning our deen, researching our deen. But unfortunately, the way we see our elders, اب بات یہ ہے کہ the Quran was not actually recited or was not read with translation before. مطلب جو پرانے وقت تھے، ٹھیک ہے، تب جا کے جو لوگ تھے نا، جو قرآن کو پڑھتے تھے، وہ بھی اس وجہ سے پڑھتے تھے تاکہ ہم ختم کے لیے یا کوئی دعا کے لیے بس لوگوں کو ہم گناہوں سے ہم بخشوانے. ٹھیک ہے. جو وہ ایوری ایئر جو ختم شریف وہ کرتے ہیں. Now this is one of the things as well کہ جب ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پلیز آپ ایسے کریں کہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا ختم کے لیے، آپ اس کو بس ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. جو ریڈ آپ ایسے کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ثواب مل جائے. ایون اف یو ڈوئنگ فار دا ختم ریزنس، یا جو بھی آپ کریں، ریڈ ود دا ٹرانسلیشن ایٹ لیسٹ. ہو سکتا ہے کہ جب آپ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ کا اسی وقت جو دماغ ہے وہ کھل جائے، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کھل جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں گھر پہ تھا نا، تو یہ بہت پہلے کی بات ہے، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے امی سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ جب میری فوتگی ہوگی نا، تو جب سب مطلب کہ ہمارے گھر آئیں گے نا، تو آپ کیا کریں کہ سب کو آپ انگلش ٹرانسلیشن میں آپ قرآن دیں. تو آپ کیا کریں، آپ ان کو اردو میں، انگلش میں، جو بھی وہ زبان سمجھتے ہیں، آپ ان کو قرآن کا ترجمہ دیں. ٹھیک ہے. اور کہیں کہ سب کہ آپ سب اردو یا انگلش کا ٹرانسلیشن آپ پڑھیں. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے، ہو سکتا ہے مجھے بھی ثواب مل جائے، تو وہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ثواب مل جائے. لیکن نہیں یار، انفارچونیٹلی یہ جو قرآن ہے نا، we have left it only for baseless and useless things. Unfortunately, this is the sad reality. میں اپنے دوستوں کو، میں اپنی کنکلوژن میں یہی بات ایڈ کروں گا کہ میں اپنے اکثر دوستوں کو حیران کرتا ہوتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو، یہ تو سب جانتے ہیں کہ قیامت والے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت وسلم. اب اس شفاعت کے کیا کرائٹیریا ہیں وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. آیا ہم ان کرائٹیریا پہ اترتے بھی ہیں یا نہیں کہ شفاعت ہوگی یا نہیں. لیکن پھر بھی جمہوری طور پر ہم لوگ اس بات کے قائل ہیں، اجماعی طور پر کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. میں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ ہماری شکایت بھی کریں گے؟ بالکل.
لوگ سٹن ہو جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں واقعی یہ کہاں لکھا ہوا ہے. میں پھر ان کو قرآن سورہ فرقان کی آیت سناتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے روز کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. جبکہ اس سے ہمارا آج کا مولوی کہتا ہے قرآن کو پیٹھ نہ کرنا گناہ ہو جائے گا, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ پس پشت ڈال دیتے تھے قرآن کو. پس پشت سے مراد اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر لوگوں کے احکامات کو فالو کرو گے. اللہ کے احکامات کے اوپر بالکل بالکل. اب یہ بالکل مبین بھائی اب یہ دیکھو کہ ان کا علمی لیول کتنا ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ they will put it behind the box, انہوں نے اس یہ جو the verse of the Quran they have taken it literally کہ یہ ان کو پیچھے ڈال they will put it behind the box and اس کو they will not be looking علمی لیول کی تو towards. بات کرو ہی نا. میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو وہ آگے کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ نا امام کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات کرتا ہے نا, فاتحہ پڑھتا ہے, تو وہ قرآن کی ایک آیت کا منکر ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنو. تو امام بخاری ہنسنے لگے. امام بخاری کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہاری پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں لیٹ آؤں مسجد میں, جماعت میں لیٹ داخل ہوں, تو کیا مجھے ثنا پڑھنی ہوگی یا ثنا بھی نہیں پڑھنی میں نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ثنا پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا اگر میں نماز میں انٹر ہوا اور سورہ فاتحہ چل رہی ہوئی پھر میں ثنا کیسے پڑھوں گا؟ پھر قرآن کی بے حرمتی اور قرآن کا حکم نہیں ٹوٹے گا. بالکل, یعنی ثنا پڑھ سکتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کا اصول غلط ہے یا آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم ہی نہیں سمجھے. یہ نماز کے لیے حکم ہی نہیں ہے. یہ جو حکم ہے یہ نماز کے لیے ہے ہی نہیں. خیر یہ علمی لیول کی میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا کہ کون سی ہے کہاں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, اینی ویز الاول will be starting soon. ٹھیک ہے, اور جو میلاد کرتے ہیں جو سیلیبریشنز کرتے ہیں تو ان سے جب ہم دلیل مانگتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان سورہ یونس ورس 58 اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خوشیاں منائیں خوشیاں منائیں خوشیاں منائیں. ٹھیک ہے کہ this was the day when the Quran was revealed. Well, this is when I think when the deen was complete. Correct me if I'm wrong. And ٹھیک ہے, no, it's not عمل سورہ یونس verse 58. ٹھیک ہے, جو اس سے دلیل نکالتے ہیں کہ basically you can celebrate. ٹھیک ہے, جو آپ so basically from this verse of the Quran they try to prove that you can do the celebration of the Mawlid, of the Milad. تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ ایسے کریں کہ اس پہ جو تفسیر ہے یا کوئی حدیث, تو there should be حدیث where the صحابہs رضی اللہ عنہ they must have said, انہوں نے ضرور کہا ہوا ہوگا کہ جب یہ آیت when it was revealed ہم اس کے based on this we are celebrating the birthday of the prophet. ایسی کوئی حدیث ملتی نہیں ہے کہ صحابہ نے کہا مطلب such a big day such a big day of the birth of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم منا رہے ہیں لیکن وہ نہیں منا رہے. اصل تو زیادہ عاشق آنا صحابہ تو زیادہ بالکل ہم زیادہ کرتے ہیں. بالکل we love him more than the sahabas who were with him, who took care of him, who fought in wars with him, who witnessed everything. اصل مسئلہ یہ ہے, میں اپنی بات آخر میں کر یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن حکیم کیا ہم تو پورے کے پورے اسلام کے ساتھ ایک ایسا کھلواڑ کر رہے ہیں جو کل کو ہمارے ہی گاٹے فٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آج ہم امت کو ایسا بھیڑ بکریوں کی طرح بنا دیا ہے نا کہ جدھر کوئی ہانکتا ہے ادھر ہانک کے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری امت کی آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کیا نام ہے ان کا, ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ڈیتھ ہو گئی. کسی ایک بندے نے اسٹیٹس لگا دیا, پوری پاکستانی عوام نے اسٹیٹس لگا دیے. ایسی جاہل عوام ہو گئی ہے کہ اس نے یہ بھی چیک کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آیا ہم اس بات کی تھوڑی تحقیق کر لیں حقیقت ہے کہ نہیں ہے. پہلے اسٹیٹس میں لگا لوں, اس چکر میں سب نے اسٹیٹس لگا دیے, پھر سب نے ڈیلیٹ کر کے اسٹیٹس لگایا کہ نہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب ٹھیک ہے. مجھے بتائیں جو لوگ اس ذہنیت کے ہو چکے ہیں ان کے اندر جب آپ تحقیق کی بات کریں گے, جب آپ تقلید کے رد کی بات کریں گے, جب آپ ائمہ و شیوخ کو چھوڑنے کی اور قرآن کو تھامنے کی بات کریں گے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے گریبان کو پکڑا جائے گا؟ تو میرا صرف اتنا سا پیغام ہے اپنی کنکلوژن کے اندر کہ بھائی قرآن کو تھام کے رکھیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے نا یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور چھوڑو نا. تو تھامے رکھنے سے یہ مراد نہیں ہے میں 24 گھنٹے ہاتھ میں پکڑے رکھوں. تھامے رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا اصول اور ضابطہ بناؤں تاکہ میں کیا مجھے کوئی بھی گمراہ نہ کر سکے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کتنا ہی بڑا شیخ ہو، مجھے اللہ کے راستے سے متزلزل نہ کر سکے. تو میرا تو یہیں تک پوائنٹ تھا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی علی بھائی، اپنا خیال رکھیے گا. Inshallah. Yeah, I think, yeah, that's fine. Just before you go, I just want to add one last point to this. کہ when we talk to different people, جو تقلید کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں نا کہ in chapter 6, 159 of the Quran, it says that, do not make sects and do not divide yourselves, and otherwise, you will be punished for this. Yeah. So, when the Quran says about, not making sects, تو وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو بابے ہیں، ان کی جو اسکالرز ہیں وہ بتا کے گئے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ there will be 73 sects. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو چھوڑ کے نا تو وہ ان کی جو بابے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اسکالرز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ فرقے بنائیں، تو وہ قرآن کو رد کر دیتے ہیں، وہ قرآن کے خلاف چلے جاتے ہیں اور وہ اس حدیث کے the understanding of the scholars، وہ اس انڈرسٹینڈنگ کو وہ پکڑ کے نا وہ اس کے ساتھ وہ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وہ فرقے ہیں جو جنت میں جائیں گے. نہیں میں مان لیتا ہوں اگر آپ کی یہی تھیوری لے کے اگر چلا جائے کہ کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، اب 73 فرقے بنانا سرکار کے حکم کے عین مطابق ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے سرکار نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے قریب عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جن سے ان کے جسم برہنہ ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے جو عورتیں آج کل ایسا لباس پہن کے پھر رہی ہیں نعوذ باللہ وہ حدیث کو پورا کر رہی ہیں، یا پھر نہیں ایسے ہی ہے. اللہ رحم کرے، ساروں کو ہدایت دے، ہمیں بھی آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کی اس بہترین کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. So there we go, guys. This was our discussion on blind following and misguidance. And like we mentioned in the video, جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں مینشن کیا ہے کہ جو تقلید ہے یہ ایک سب سے بڑی گمراہی ہے کہ جب آپ کسی کی تقلید کرتے ہیں، کسی مولوی کی کرتے ہیں، کسی پیر کی کرتے ہیں، کسی اسکالر کی کرتے ہیں، کسی بابے کی کرتے ہیں، تو یہ سب دس از مس گائیڈنس، یہ گمراہی ہے کہ جب آپ تقلید کرنا شروع کر دیں گے نا تو تب آپ جا کے حدیث کو، قرآن کو، آپ یہ جو جتنے ہماری جو اسلامک سورسز ہیں نا آپ ان کو ٹکرا دیں گے. ٹھیک ہے. یو ول ریجیکٹ اٹ، یو ول جسٹ فالو what your teacher, what your scholar, what your peer sahab said. So I think this was a very nice discussion. I mean, mistakes are everywhere. If we make any mistakes, do let us know in the comment section. Give us the feedback. If you enjoyed the video, please share, like, subscribe to our channels, and don't forget to share. Don't forget to subscribe to our brother Mobeen Bai's YouTube channel. And yeah, jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.